نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. نہایت ہی قابل احترام علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، اس وقت کا جو سب سے بڑا اور اہم تقاضا ہے وہ تقاضا ہے اپنے آپ کو بھی اور امت کے ایک ایک فرد کو کام کے لیے کھڑا کرنا. یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. جیسے بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ بیانات ماشاءاللہ سے بہت ہو رہے ہیں، جلسے بھی کافی ہو رہے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہنے والے اگرچہ کہ 100% صحیح نہیں ہے، کام بہت ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. پہلا جواب تو یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو رہا ہے اتنا کافی نہیں ہے اور بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کسی واعظ، کسی نصیحت، کسی بیان اور تقریر سے بالکل بھی نہیں ہے. اس پروگرام کا تعلق ہے کہ ہم عملاً کام کے اوپر کیسے کھڑے ہوں گے، یہ یہاں پر فیصلے کرنا ہے. اور اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم سب کو ایک ارادہ ضرور کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ صرف سن کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ جا کر کے کام شروع کریں گے، کام کا آغاز کریں گے. کیا بھئی سب ارادے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. بعض کے دل کا انشاءاللہ ہے، بعض کی زبان کا انشاءاللہ ہے. چلیے سب قبول ہے. بزرگان دین کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، غالباً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جس زمانے میں حالات جیسے آتے ہیں ان حالات کے مقابلے کے لیے اس وقت کے بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالی مختلف کاموں کے حوالے سے رہبری فرماتے ہیں. چنانچہ یہ کام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے. ہمارے ریاست آندھرا تلنگانہ کی بڑی بزرگ شخصیت ہے، سب علماء جانتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم. انتہائی روحانی اور انتہائی فکرمند شخصیت، ہم سب کے نگران بھی ہے، سرپرست بھی ہیں اور بہت مشفق بھی ہیں. لیکن ذہن پر ہمیشہ امت پر آنے والے حالات سے متعلق فکریں سوار رہتی ہیں. انہی فکروں کے نتیجے میں گویا کہ حضرت ہی کی جانب سے ترتیب دیا گیا یہ کام ہے. مختلف مقامات پر اس کو پیش کر کے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کام عملی میدان کے اندر شروع کر لیا جائے. دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا یہاں پر جو جمع ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بور تو نہیں ہوں گے. پروگرام
کافی اہم ہے اور اس کا ایک ایک پوائنٹ بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ بہت دلچسپی سے سنیں اور سن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلا مقصد تو ہمارے جمع ہونے کا یہ ہے کہ محلے واری سطح پر میدانی کاموں کا آغاز ہونا. آپ کو معلوم ہے میدانی کام جس کو فیلڈ ورک کہا جاتا ہے انگریزی میں, کہ فیلڈ ورک ہونا چاہیے, گھر گھر فرد فرد کی محنت ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی دلی آواز ہے مگر اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی. اس لیے یہ سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ محلے واری سطح پر میدانی کام کا آغاز ہو. اس وقت میں بہت اس حوالے سے خوش ہوں کہ اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں مکاتب کے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران کی جانب سے بڑی پیش قدمی رہی ہے اور گویا کہ انہی کی جانب سے جو فکریں ہوئی ہے اسی کا یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ پلیٹ فارم سے اس کام کو لیا جائے, چونکہ ہمارے یہاں بھی ادارہ وفاق المکاتب کے عنوان سے حضرت ہی کی نگرانی میں چلتا ہے سارا کام مکاتب کا, اور وہ مکاتب کا کام ہی اس دوسرے کام کے وجود میں آنے کا پیش خیمہ بنا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ جب مکاتب چل رہے ہوں اور یہ پلیٹ فارم ہمارا بنا ہوا ہو تو یہ کام کا آغاز اور اس کو عملی جامہ پہنانا بہت آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلا تو مقصد ہے محلے واری سطح پر میدانی کام کا آغاز ہونا. دوسرا مقصد ہے اس پروگرام کا صلاحیتوں کا چندہ کر کے ہر صلاحیت والے کو اس کا پلیٹ فارم فراہم کرنا اور ان صلاحیتوں کو محلے کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا. دیکھیے آپ نے پیسے کا چندہ تو بہت سنا بھی ہوگا, دیا بھی ہوگا اور دیتے رہنا چاہیے اور ضرورت کے مواقع پر وہ چندہ کرتے رہنا بھی چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کون ہیں جو یہ کہیں کہ پیسے کا چندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت غلط. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہے جو اگنور ہو رہی ہے, نظر انداز ہو رہی ہے, وہ ہے صلاحیتوں کا چندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے زیادہ توجہ تھی وہ صلاحیتوں کے چندے پر تھی. جتنے احادیث کی کتابیں ہیں اگر وہ ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ باب المناقب جو ہوتا ہے, کتاب المناقب جو ہوتا ہے, اس کے اندر وہی صلاحیتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ کن کن صحابہ کی کون سی صلاحیتوں سے امت کو کیا کیا فائدہ ہوا ہے اور اس سے امت نے کتنا استفادہ کیا ہے. تو ہمیں بھی اس کو ٹارگٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ صلاحیتوں کا چندہ کر کے ہم ہر صلاحیت والے کو دین کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کریں گے. ایسے ہی تیسرا مقصد ہے. اس مقصد کے سمجھنے سے پہلے ایک بات ہم تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا, آپ دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے تھے. اس سلسلے میں بہت سی مرتبہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ دنیا میں آئے تھے صرف دینی ترقی کے لیے. عام طور پہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. ایک موقع پر حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے بہت بہترین انداز میں اس موضوع کو کھولا تھا. یوٹیوب پر حضرت کی یہ تقریر موجود بھی ہے ابھی سیرت کے عنوان کی, جس میں حضرت نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف ریلیجیس ڈیولپمنٹ نہیں تھا, صرف مذہبی ترقی نہیں تھی, بلکہ اگر صحیح کہا جائے آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اس کو, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ تھا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ صرف اور صرف مذہبی اعتبار سے ترقی اگر مقصود ہوتی تو احادیث کی بے شمار کتابوں کے اندر کتاب البیوع یعنی اکنامکس کا ایک باضابطہ چیپٹر ہے, کتاب المزارعات کے نام سے ایگریکلچر کا ایک باضابطہ چیپٹر ہے,
کتاب الطب کے نام سے میڈیکل سائنسز کا ایک پورا چیپٹر ہے. یہ ساری چیزیں آخر کیوں بیان کی جاتی؟ اگر صرف مذہبی اعتبار سے ترقی مقصود ہوتی، بلکہ یہ ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کا حصہ قرار دے کر کے ان سب کو مذہب کے ذیل میں بیان کر دیا. ہر اعتبار سے ترقی ہونا یہ آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے تھا. یہی وجہ تھی کہ مدینہ منورہ جس کو آپ نے ایک ماڈل ایریا بنایا تھا، وہ مدینہ منورہ ملٹیپل اینگل سے ہر پہلو سے ترقی کر رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں سارے کے سارے لوگ دین کو تو جاننے والے ہیں لیکن معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. ایسی بالکل بھی بات نہیں تھی. غزوہ خیبر کے بعد تو اتنی زیادہ جی ڈی پی مدینہ منورہ کی ترقی پہ چلی گئی کہ اتنی جی ڈی پی اس کے بعد سے آج تک کسی ملک کی جی ڈی پی ترقی نہیں کری. اکنامکلی فلی اسٹرانگ، پولیٹیکلی فلی اسٹرانگ، ڈیفنس سسٹم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فلی اسٹرانگ، ہر اعتبار سے مدینہ منورہ بہت ترقی پر تھا. اور اسی وجہ سے بہت کم عرصے میں، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب 10 سال بھی نہیں گزرے ابھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہا تھا. اور ایسی ویسی حکومت نہیں تھی وہ. اس کے بعد تقریباً 800 سال تو پورے اور کچھ علاقوں کو چھوڑ کر کے 1200 سال تک اسلام کی حکومت بالادستی ساری دنیا پر قائم رہی. ساری دنیا پر بالادستی اسلام کی قائم رہی ہے، اگرچہ کہ حکومتیں دوسروں کی بھی تھی، جیسے اس وقت امریکہ کی بالادستی ہے. تو بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی تھی اور جو کانسیپٹ دیا تھا، وہ کانسیپٹ تھا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ہمہ جہتی ترقی. اس وقت ہمیں اس بات کی بہت اہمیت کے ساتھ اس کی جانب توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اپنے محلے کی سطح پر کیا ہمہ جہتی ترقی کے سلسلے میں فکر مند ہوں یا نہیں. اگر میں فکر مند ہوں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا پوری امت کے لیے، اور اگر فکر مند نہ رہوں تو جتنی فکر کروں گا اتنا کام ہوگا. اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ فکریں بڑی رکھنا ہے، اللہ کام لے لیں گے. چوتھا مقصد ہے تعمیر امت کے لیے ہر فرد امت بشمول مرد و خواتین کو استعمال کرنے کی ترتیب بنانا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت حالات اس قدر سنگین ہیں، حالات اس قدر سنگین ہیں کہ جن کو ان حالات کا صحیح اندازہ ہے اور حالات کو دیکھ کر کے اگلا کیا سسٹم ملک کے اندر آنے والا ہے اور اس کی وجہ سے دین کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا تھوڑا سا بھی اندازہ اگر کسی کو ہے تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے، پھر سنیے، اس وقت ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہر فرد امت یعنی ہر مرد کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو، ہر نوجوان لڑکی کو، ہر خاتون کو اور ہر بچے کو اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے بس کا کام کرنے اور اپنی صلاحیت کو لگانے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ معاملے کو ہم جلد از جلد قابو میں نہیں لائیں گے اور خیال یہ ہوتا رہے گا کہ بھئی یہ کام میرا نہیں، یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان کا ہے، یہ کام ان کا ہے، ہر کوئی کام سے چھٹی کرنے کا یہ مزاج جو موجودہ مزاج چل رہا ہے بنائے رکھیں گے تو یاد رکھیے ملک کے اوپر سخت حالات آنے والے ہیں اور اگلی نسلیں ہمیں برداشت اور ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس وجہ سے مجھے کتنا آتا ہے اور کیا آتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں میرے پاس امانت ہے. میں پورے ملک کے اندر اسلام کو بچا سکتا ہوں یا نہیں سکتا ہوں، یہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میری صلاحیت کو میرے محلے کے لیے میں کیا لگا سکتا ہوں.
بس اتنا کافی ہے. اور اگر ہر کوئی یہ فکر کر لے اور ہر محلے میں یہ فکریں شروع ہو جائے تو پورا انگول اور اس کے اطراف و اکناف اور پورا ملک کھڑا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی نکات ہیں جو 4 آپ کے سامنے پیش کیے گئے. سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے اب بیٹھنے کا مقصد نمبر 1 محلے واری سطح پر، گاؤں کی سطح پر فیلڈ ورک کو شروع کرنا. نمبر 2 صلاحیتوں کا چندہ کر کے، یعنی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر کے، اس کو اینالائز کر کے، صلاحیتوں کا چندہ کر کے ہر صلاحیت والے کو اسلام کے پلیٹ فارم سے اس کی صلاحیت کے استعمال کا نظام بنانا. نمبر 3 آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ہمہ جہتی ترقی کا نظام بنانا. نمبر 4 ہر فرد امت کو تعمیر امت کے لیے، ایک نیشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہر فرد امت کو کام پہ لگانے کی تدبیر اور منصوبہ بندی کرنا. بھئی جب ہم یہ کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ حالات معلوم کرنے پڑیں گے. موجودہ حالات کیا ہے اور پازیٹیو وے سے ہم اس کو بتا رہے ہیں، نیگیٹو وے سے نہیں، تاکہ پریشان بھی نہ ہو لوگ اور ہمارے اور آپ کے اوپر زیادہ خطرات بھی نہ ہو. دیکھیے، کبھی بھی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر، تو آج تک ہسٹری میں جتنی قوموں کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ان قوموں نے ترقی کی ہے تو ان کی ترقی تعلیمی لائن سے ہوئی ہے. حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے، وہ معجزہ کیسا دیا گیا؟ اس قوم کے اندر جو فن، جو ہنر زیادہ چلتا تھا، وہ ہنر کی جنس سے معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا ایجوکیٹڈ وہ تھا جو سب سے بڑا جادوگر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ اسی ٹائپ کا دیا گیا کہ پورے جادوگر خاموش ہو جائے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا ایجوکیٹڈ، سب سے بڑا ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا، اسی لائن کا معجزہ دیا گیا. حضرت نے یہ بات پیش کر کے اور کچھ مثالیں دے کر کے، ابھی وقت کم ہے تو کچھ مثالیں دے کر کے حضرت نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کو وہ معجزہ کون سا ملا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، کیونکہ نبوت قیامت تک ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن پاک ہے، قیامت تک باقی رہے گا اور معجزہ ہے. پھر فرمایا کہ قرآن پاک کون سی جنس کا معجزہ ہے؟ اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو، قرآن پاک ایک علمی معجزہ ہے جو اس بات کا قیامت تک اعلان کرتا رہے گا کہ جو قوم علمی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی پر رہے گی، دنیا میں اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ قوم ترقی کرے گی. آخرت میں اخلاص کے حساب سے نیتوں پر فیصلہ آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم ہے. جب یہ بات ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی صورتحال ہمارے پاس ہماری کیا ہے. دیکھیں، الٹریسی کس کو کہتے ہیں؟ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی مقدار کو. غیر تعلیم یافتہ، ناخواندگی اس کو کہتے ہیں اردو میں. چند کمیونٹیز کو یہاں بتلایا گیا ہے. جین کمیونٹی ایک بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہمارے ملک میں، ان میں تعلیم کا رواج بہت زیادہ ہے. غیر تعلیم یافتہ لوگ صرف 13.57% ہے. سکھ میں 32.49 اور ہندو میں 33.90، ایس سی 36.40، ایس ٹی 41، اور مسلمانوں میں جو ناخواندگی کا ریٹ ہے، جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ 42.72% ہے. یعنی اب مسلمان تعلیمی اعتبار سے ایس سی ایس ٹی سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. اور ایس سی ایس ٹی وہ لوگ ہیں جن کو آگے بڑھانے کے لیے آج تک ہر حکومت، گزشتہ تقریباً 500 سالوں سے آج تک ہر حکومت ان کے لیے بے شمار اسکیمز رکھتی ہے، مختلف ریزرویشنز رکھتی ہے، سب کچھ رکھتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ قوم ترقی نہیں کر سکی. آج مسلمان ان سے پیچھے جا چکے ہیں.
اب ہمیں اس ملک کے اندر ترقی کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اپنا ایمان اور اپنا دین محفوظ کرنا ہے، وہ ہمیں جو ہے پسندیدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہم اتنا پیچھے رہ کے کام کیسے کریں گے؟ گریجویشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو جینس میں 25.65 گریجویٹس ہیں، سکھ میں 6.40، ہندو 5.98، ایس سی 4، ایس ٹی 3 اور مسلمز میں گریجویشن کیے ہوئے صرف اور صرف 2.76% بچے. یہ تعلیمی اعتبار سے ہماری صورتحال ہے. اب جب یہ بات چلی ہے اور گزشتہ 5-8 سال سے بہت بات چل رہی ہے کہ بھائی تعلیم میں ہم کو آگے بڑھانا چاہیے اور کوشش بھی چل رہی ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات کے بچے بھی پڑھ لکھ کر کے آ رہے ہیں. لیکن اب دوسرا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ صاحب کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اس نقطے کی جانب ایک یہی پروگرام میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے توجہ دلائی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا ڈیٹا نکال کر کے دیکھا تو واقعی بہت قابل فکر ڈیٹا ہے یہ بھی. تو مسئلہ یہ کہ کون سی تعلیم، بھائی تعلیم میں آگے بڑھنا ہے تو کون سی تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. حضرت نے یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جو ہے، اسلام کا ذوق وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بالادستی چاہتا ہے، اوپر رہنا چاہتا ہے، ماتحتی ہے. اسلام کا ذوق نہیں ہے، وہ تو مجبوریاں ہیں سب. اب آپ غور کریں گے تو تعلیمی اعتبار سے جب دیکھا جائے تو ایک تعلیم وہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو غلام بنائے رکھتی ہے، وہ ماتحت رہنے پر ہی مجبور رہتا ہے. باس جیسا بولے، باس کا جو پروجیکٹ ہے وہی پورا کرنا پڑتا ہے. خواہ وہ پروجیکٹ کسی کا بھی دے دیا جائے، بینک کا پروجیکٹ دے دیا جائے اور کسی چرچ کا پروجیکٹ دے دیا جائے، جو پروجیکٹ دے دیا جائے وہ پروجیکٹ کی تکمیل یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماتحت بن کر کے کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بچے پڑھے لکھے ہیں ان میں سے 99.9999% بچے یہی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں جس میں انہیں ماتحت بن کے ہی رہنا ہے. لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اسلام کا ذوق کیا ہے تعلیمی لحاظ سے، یہ غور کر. تو اس کو دیکھیں گے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے بیوروکریسی، اور یہ تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو بیوروکریٹس کہا جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں بیوروکریٹس؟ دیکھیے بیوروکریسی یہ ساری چیزیں آپ کو جو پیش کی جا رہی نا، اس کے ساتھ حوالے بھی ہے، یہ سب حوالے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورے حوالوں کے ساتھ ہے، بس ایسے ہی کوئی ڈیٹا ادھر ادھر سے جمع کر کے نہیں ہے، پورے حوالے موجود ہے. چونکہ وقت نہیں ہے ہر حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے، آپ لوگ پڑھ لیجئے اسکرین پہ، اسی لیے اس کو رکھا جاتا ہے. بیوروکریسی کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کا ایک ایسا نظام جس میں زیادہ تر اہم فیصلے منتخب نمائندوں کے بجائے ریاستی حکام کرتے ہیں. یہ بیوروکریٹس کا جو مقام ہے وہ مقام یہ اونچا مقام سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے جب تعلیمی بات آتی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تعلیم کون سی حاصل کرنا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اگر بیوروکریسی میں ہم جائیں گے تو اس کے نتیجے میں الاسلام یعلو ولا یعلا، یعنی اسلام جو بالادستی چاہتا ہے اس کے مطابق نظام بن سکے گا، ورنہ اس کے مطابق نظام نہیں بن سکے گا. اور جو اوپر والے کرنا چاہے وہ کرتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ پالیسی بنائیں گے، پروجیکٹ میرے سے اور آپ سے پورا کروائیں گے، اور اسی پروجیکٹ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اور اس ملک کے اندر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں گے. اب آپ دیکھیے بیوروکریسی میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے. بڑی سنگین رپورٹ ہے یہ. اس کا سب سے پہلا پارٹ ہے آئی اے ایس آفیسرز. ایڈمنسٹریشن کا جو نظام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں بڑی تعداد میں. ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے نا وہ ملک کا مدر بورڈ ہوتا ہے، ہماری کمپنی کا مدر بورڈ ہے. جیسے کمپیوٹر مدر بورڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، گاڑی انجن کے بغیر نہیں چل سکتی. آئی اے ایس پینل کی یہ حیثیت ہوتی ہے ملک میں. پالیسی میکر یہ ہوتے ہیں اصلاً تو، دوسرے تو بس
وہ جو پالیسی بنی ہے وہ پالیسی کو اپلائی کرنا دوسروں کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. ٹوٹل آئی اے ایس ہے 4619 اس میں سے مسلمان ہے صرف 153. ہم سوچ رہے ہوں گے ہے نا بھائی اتنے تو ہے. نہیں, اس کا حساب کیسا لگانا پڑے گا. اس کا حساب لگانا بولے تو مسلمانوں کی کا پرسنٹیج اس ملک میں ہے کتنا اس کے حساب سے ہونا نا بھائی. جتنے مسلمان ہیں اس کے حساب سے افراد رہے تو برابر ہے جیسا. اب 2011 کے سینسس کے حساب سے مسلم پاپولیشن یہاں پر صرف 14.2% ہے. ان لوگ غلط بول رہے ہوں گے جو بھی بول رہے ہوں گے, ہمارے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. 14% ہے بول رہے ہیں, نہیں 18 ہوں گے 25 ہوں گے جو بھی ہوں گے. آپ مان کے چلو اگر 14 بھی رکھ لیے تو اس کے حساب سے ٹوٹل آئی اے ایس آفیسرز کتنے ہونا چاہیے. ٹوٹل مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے آئی اے ایس آفیسر 655 ہونا چاہیے, لیکن ہے 153. لہذا ابھی ہمیں جو کام کرنا ہے وہ 502 آئی اے ایس آفیسرز کو تیار کر کے ان کو بٹھانا ہے, تب جا کر کے ہمارے حساب کی پالیسی بنیں گی. اب ہم اپنے لوگوں کو وہاں بٹھائی نہیں تو پالیسی ان کے حساب کی بن رہی, ہم روڈوں پہ آ کے رو لیتے رہ رہی کہ ایسا ہو جا رہا, ویسا ہو جا رہا, ویسا ہو جا رہا. دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کہاں کہاں ہمیں محنت اور کوشش کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو کہاں کہاں بھرتی کروانا ہے. جب تک ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, ہمارے پروٹیسٹ اور احتجاج کے اندر کوئی اثر نہیں رہے گا. یہ پہلا پارٹ ہے آئی اے ایس کا. دوسرا پارٹ بیوروکریسی کا ہے آئی پی ایس. ٹوٹل آئی پی ایس 3798 مسلمان اس میں سے ہے 139 اونلی. اگر مسلمان 14% مان لیے جائیں, اگر مسلمان 14.2% مان لیے جائیں تو اس کے حساب سے ٹوٹل آئی پی ایس آفیسر جو صرف مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے ہوں وہ 539 ہونا چاہیے تھا, ہے 139. اور 400 آئی پی ایس آفیسرز کو تیار کر کے آپ کو آگے بھیجنا ہے, تب جا کر کے کچھ کام ہوگا اور وہ وہاں جا کے اپنے حساب کی بات کریں گے, بات رکھیں گے. تیسرا پارٹ ہے بیوروکریسی کا, جوڈیشری. بہت اہم پارٹ ہے, بہت اہم پارٹ ہے جوڈیشری, عدالتی نظام. بلکہ میرے پاس ایک اور ڈیٹا تھا لیکن بڑوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا تھوڑا سا احتیاط کے خلاف ہے, اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا جائے, تو میں نے ہٹا دیا. اگر وہ ڈیٹا تو ایسا تھا کہ جس کے اندر اس بات بڑی آنکھ ہماری کھل جاتی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ملک, ہماری یہ کنٹری ڈیموکریٹک کنٹری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریسی کے 4 پلرز ہوتے ہیں, 4 ستون ہیں ڈیموکریسی کے, جمہوریت کے 4 ستون ہیں. ایک ایڈمنسٹریشن ہے, دوسرا جوڈیشری ہے اور تیسرا میڈیا ہے, چوتھا پارلیمنٹ ہے. یہ 4 ستونوں پر پورا جمہوری نظام قائم ہوتا ہے. اور وہ ڈیٹا سے اندازہ یہ تھا جس سے پوری تفصیل یہ کھل کر کے سامنے آ رہی تھی کہ جوڈیشری کا صرف لیبل ہے, ٹائٹل ہے, لیکن اندر کہیں جوڈیشری بول رہا ہوں, جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا صرف ٹائٹل ہے لیکن حقیقت میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے پوری, وہ پورا نظام. لیکن بہرحال اب وہ چھوڑیے, آپ یہ دیکھیں جوڈیشری کا نظام, بیوروکریسی کا 3rd پارٹ جوڈیشری یعنی عدالتی نظام. ہم بہت پریشان ہیں اور ہم بہت فکر مند ہیں کہ بابری مسجد کا ایسا ہو گیا ہے اور اتنے شواہد اور اتنے گواہوں کے باوجود فیصلہ ایسا آیا ہے اور طلاق کا یہ مسئلہ ہوا ہے اور یکساں سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ابھی عدالت میں زیر بحث ہے اور مساجد اور مکاتب کے خلاف, مدارس کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. کتنا پریشان ہے. لیکن ہماری پریشانیاں کس حد تک قابل قبول ہے اس کے لیے آپ کو یہ ڈیٹا سمجھ میں آئے گا, اس کو سامنے رکھ کر کے. عدالتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہمارے پاس صرف 3% ہے صاحب جوڈیشری میں. عدالتی نظام میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن صرف 3% ہے. مطلب کیا, 60,000 مسلم اس کے اندر ہے
کتنے 60,000 مسلمان ہیں, اور ٹوٹل پریکٹس میں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ٹوٹل ایڈوکیٹس ہے 20 لاکھ. 20 لاکھ میں سے مسلمان ہیں صرف 60,000. پرسنٹیج میں آپ اس کو دیکھیں گے تو دیکھیے, اگر مسلمان, اچھا یہ دیکھیے, اگر مسلمان 14% ہے اس ملک میں تو مسلمانوں کی جانب سے کتنے وکلا کی ضرورت تھی؟ 2,84,000 وکلا کی ضرورت تھی. نہیں ہے, اس لیے ہمارے مساجد کے مقدمے بھی ہم وہاں لے جانے پر مجبور ہیں, اور ہمارے فیملی میٹرز کو بھی انہی کے سامنے رکھنا پڑا لے جا کر کے. کیوں؟ ہمارا آدمی نہیں ہے میدان میں, تو کیا کریں گے, مجبور ہے. اب دیکھیے, اگر مسلمان صرف 14% بھی مان لیے جائیں تو 2,84,000 مسلم ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے, لیکن ہے 60,000. آپ کو ابھی تیار کر کے بھیجنا ہے عدالت کے اندر 2,24,000 ایڈوکیٹس کو. اب وہ پورا ڈپارٹمنٹ خالی رہے گا, اور اس کے بعد ہم جو ہے روتے بھی رہیں گے, آرٹیکلز بھی لکھتے رہیں گے, پریشان بھی رہیں گے, اور بولتے بھی رہیں گے کہ صاحب کیسا ہوں گا, کیسا ہوں گا, کیسا ہوں گا. ہمارے خلاف کا وہ لوگ کھل کے آگے, بھئی ہمارا آدمی رہا تو نہ کچھ کام کریں گا اندر, آپ اتنے کم ہیں, آٹے میں نمک تو بھی تھوڑا زیادہ رہتا. یہ صورتحال. بیوروکریسی کا تیسرا پارٹ. یہ بیوروکریسی کا چوتھا پارٹ ہے آرمی. آرمی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو انڈین آرمی ٹوٹل 14 لاکھ ہے, جن میں سے مسلمان صرف 2.3% ہے, یعنی 32,200 مسلمز ہے. اور اگر 14% مسلمان کا لحاظ کیا جائے تو ہونا چاہیے تھا 1,98,800 افراد آرمی میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہے صرف کتنے 32,200 ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ 1,66,000 1,66,600 کارپس کو ہمیں آرمی کے اندر جوائن کروانا ہے. اور پانچواں پارٹ بیوروکریسی کا پولیس ہے, جو پورے ملک کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے, اور ان کا ذہن بنا ہوا رہا تو آپ اور ہم اور آپ کا اور ہمارا اسلام محفوظ رہ سکتا ہے. اگر ان کا ذہن بگڑ گیا تو ہمارا تحفظ خطرے میں ہے, اور ہمارا تحفظ خطرے میں ہونا دین و اسلام کے تحفظ کا خطرے میں ہونا ہے. دیکھیے اس کی کیا صورتحال ہے. 20,91,888 ٹوٹل پولیس کورپس, جس میں سے 62,744 مسلمز ہیں. اگر 14% مسلمان ہو تو 2,96,991 ہونا چاہیے, لیکن ہے صرف 62,000. لہٰذا ابھی ہمیں تیار کر کے بھیجنا ہے 2,34,247 افراد کو پولیس میں جوائن کرانا ہے. اب بھائی یہ صورتحال ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے کام کیسے کریں گے؟ اور بھی کچھ اہم ڈاٹا ہے, میں ذرا تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر ہماری جو شمولیت ہے نا وہ صرف 3% ہے. مانگنے والوں میں سے ہر 4 میں ایک مسلمان ملتا ہے. اس طرح کی بڑی عجیب صورتحال ہماری اس وقت بنی ہوئی ہے. ابھی یہ صورتحال کو رکھ کر کے اگر ہم غور کریں گے تو بہت سی مرتبہ ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ہم مایوس ہو جائیں گے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, جو کافر لوگ ہیں وہی مایوس ہو سکتے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, آپ کے پاس لشکر بھی کم ہے اور آپ کے پاس ہتھیار بھی بہت کم ہے, اس کے باوجود ہر محاذ پہ آپ کی جیت ہوتی ہے, آخر یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ جیت اور ہار کا تعلق, غالب اور مغلوب ہونے کا تعلق ہتھیار کی زیادتی اور لشکر کی زیادتی سے نہیں ہے, بلکہ ہر محاذ پر آدمی کو کامیابی ملتی ہے اس کی بہترین تدبیر اور پرفیکٹ منصوبہ بندی اور پلاننگ کی وجہ سے. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں ایک جگہ, کسی کا ملفوظ نقل کیا ہے, غالباً کسی صحابی کا ہے, کہ حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے.
حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایسے ناگفتہ بھی حالات میں اور ایسے سخت ترین ماحول کے باوجود بھی اگر صحیح منصوبہ بندی ہم شروع کر دیں، اور صحیح منصوبہ بندی کے لیے ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے آندھرا کی سطح پہ اور پورے انڈیا کی سطح پہ کون کیا کام کر رہی ہیں اور انہوں کیسا کام کر رہی ہیں اور انہوں کیسا، وہ سب کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائیوں، اپنے اپنے بس کا کام اپنے اپنے محلے میں ہم سب کو شروع کرنا ہے، اور اگر اس کو صحیح پلاننگ کے ساتھ کریں گے، اور وہ پلان بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، صحیح پلاننگ کے ساتھ آپ کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ کام شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو جذبات ہے، وہ جذبات کیا آپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ آپ کام شروع کریں گے؟ کریں گے بھائی؟ صرف سامنے کے تھوڑے سے ساتھی بول رہے ہیں اور بقیہ سب ساتھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ جب اللہ نے ذمہ داری آپ کو دے کر کے بھیجا ہے اور امت دعوت آپ کو بنایا ہے تو آٹومیٹکلی صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. کام کرنا شروع کریں گے تو پتا چلے گا کتنا کچھ ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے. اس لیے بھائی اب کام کی ترتیب سنیے. وہ کام کی ترتیب یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم کو جو بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اچھا اس نظام کو ترتیب دیا گیا ہے سیرت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایریے کو سب سے پہلے ماڈل بنایا تھا وہ ایریا ہے مدینہ منورہ. مانتے نا بھائی سب؟ مدینہ منورہ. اچھا آپ کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کا رقبہ کتنا تھا اس وقت؟ شہر مدینہ کتنا تھا؟ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب جتنی آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ حج عمرے کو جا کے آئے ہوں گے، اب جتنی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نا، مسجد نبوی اب جتنی بنی ہوئی ہے، اس وقت کا پورا مدینہ اتش تھا. اور یہ میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب میں سنا. جب میں گیا تو میں یہی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے، سیرت کے بہت ساری چیزیں ذہن میں تھی، یہ دیکھنا ہے، وہ سمجھنا ہے، وہ سمجھنا ہے، وہ تو میں اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ مدینہ کتنا تھا یہ معلوم کرنا ہے، غور کیا کہ کیسے اس کا اندازہ لگایا جائے. ایک بات یاد آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی جو بیعت ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ کے باہر سقیفہ بنو ساعدہ پر ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں گے کہ وہ ہے کہاں. اب اس کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں، میرے کو تو ملا نہیں. وہاں اتفاق سے ایک ساتھی مل گئے جو وہی مسجد نبوی میں معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. وہ میرے درسی ساتھی تھے. میں نے ملاقات ہوتے ہی خیر خیریت لے کے ان سے پوچھا سقیفہ بنو ساعدہ کہاں ہے؟ تو وہ سیدھا لے گئے غالباً گیٹ نمبر 20 کی جانب سے باہر نکلتے ہی سامنے سقیفہ بنو ساعدہ ہے. بہرحال ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ مدینہ کتنا تھا بھائی، جتنی اب مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے یہ اتنے ایریے کو لے کر کے آپ نے خوب اسی کے اوپر محنت کی. اور کیسی عجیب محنت کی آپ غور کیجئے کہ اس مدینہ منورہ کی اتنی زمین کے اوپر جو محنت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس کے بعد کے 800 سال تک پوری دنیا کے اوپر مسلمان تم ترقی کے ساتھ حکومت کرتے رہے اور افراد یہیں سے بھیجے جاتے تھے سب کے سب. ابھی جب ہمارا تلنگانہ الگ ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارے سی ایم صاحب بہت مہربان ہو گئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ بھئی اضلاع کو اور بڑھا دیا جائے. پہلے 9 اضلاع تھے، 9 سے اس کو جو ہے 23 بنانا چاہ رہے تھے وہ. تو سب سے زیادہ جو بات اٹھ رہی تھی اور جو چیلنج فیس کرنا تھا وہ یہ کہ اضلاع تو اتنے بنا دینا بہت آسان ہے، کلیکٹرز کہاں سے لائیں گے اتنے، یہ بات چل رہی تھی. افراد کار نہیں، کام کے افراد نہیں، یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے. یہاں پر کلیکٹران ضلع کو کلیکٹر دینے کو اتنی مشکل ہو رہی، وہاں پر ملکوں کے ملکاں آزاد ہو رہی. ہر ملک میں وہاں کا گورنر بھیج دیا جا رہا، وہاں کا چیف جو ہے آرمی بھیج دیا جا رہا، وہاں کا کرنل بھیج دیا جا رہا، وہ بھیج دیا جا رہا، یہ ملک آزاد ہو رہا اور سب تو افراد سازی کے اوپر دیکھیں کیسی محنت ہوئی تھی اور کتنے سال، 10 سال کا نتیجہ.
ایسی عجیب و غریب محنت ہوئی. ابھی ہمارے پڑوس ملک میں جب گزشتہ 15 اگست کو آزادی ہوئی ہے ہمارے پڑوس ملک کی، افغانستان وغیرہ کی، تو کیا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی جو صورتحال بنی ہے وہ ہمارے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. 2-4 ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے کام کی. وہ یہ کہ بھئی 20 سال پہلے ایک مرتبہ انہیں ہتھیار ڈالنا پڑا. وجہ کیا تھی؟ 20 سال پہلے جو کامیابی ہوئی تھی اس کے بعد پھر شکست میں تبدیل ہو گیا تھا مسئلہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ملک تو ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن ان کا ہیلی کاپٹر اڑانے کے واسطے اپنا پائلٹ نہیں تھا، مختلف محاذوں کو سنبھالنے کے واسطے اپنے لوگا نہیں تھے، وہ نہیں تھے، بہت سارے مسائل تھے. لہٰذا اس معاملے میں دوبارہ مسئلہ ہو گیا. اب ہوا کیا؟ اب یہ 20 سال کے اندر جو محنت ہوئی ہے اس محنت میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے میدانی سطح پر کام ایسا کیا کہ بھئی ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمارا آدمی تیار ہے، ہمارے کو کسی کی اب ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ ترکی ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کابل کا، تو زبردستی چھڑایا گیا. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمارا اپنا آدمی موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آنن فانن سارے عہدے تقسیم ہوئے اور سب عہدوں کے اوپر سب بیٹھ گئے. کام شروع ہو گیا اور اتنا زبردست کام چل رہا کہ پوری دنیا پریشان ہے. طیب رجب اردگان، ہم بہت ان کے سلسلے میں آج کل سنتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج انہوں نے فیس کیا ہے. جب یہ آ گئے، حکومت کی کرسی پر بیٹھ گئے، صدر بن گئے، تو چونکہ ایک پیچھے پوری تاریخ ہے، چونکہ اس سے پہلے وہاں پر جمہوریت کا تحفظ فوج کی ذمہ داری تھی. اس وجہ سے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک نشست میں، ایک مجلس میں بحری، بری اور فضائی فوج کے کمانڈروں نے ایک ہی مجلس میں ریزائن کیا. لیکن آدمی کام کرتا ہے میدانی سطح پر اور کام کر کے اوپر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تینوں کے یہ لیٹر کو لیا، ریزائن لیٹر کو، اور اس کو لے کر کے رکھا اور اگلا سورج نکلنے سے پہلے دوسرے 3 کمانڈروں کو بھیج دیا کام پر. یہ کیا ہے؟ افراد سازی کے بغیر کوئی پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام مدینہ منورہ کے اس چھوٹے سے رقبے پر افراد سازی اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ سسٹم کے اوپر اپلائی تھا، جس کے نتیجے کے اندر بڑے سے بڑے کام آسان ہوئے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ پورے انگول کو اٹھا لے کے اپنے سر پہ رکھنا نہیں ہے. ہمیں اپنا پہلا باؤنڈریز ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میں یہ ایریا کے اندر کام کروں گا جو میرا محلہ ہے. آپ اپنے محلے کا کام شروع کریں، ہر کوئی اپنے محلے کا کام شروع کرے تو کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. کیا کام کریں گے؟ بھائی اپنے محلے کو 5 بنیادوں پر اٹھانا ہے. 5 بنیادوں پر. حالات اتنے خراب کہ ہر مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف ایک مہم، ایک مشن، ایک تحریک چلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. صرف ایک مسئلہ نہیں ہے لڑکیاں بھاگ رہی ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے جو ہے نکاح خراب اور فضول خرچی کے ہو رہے، ایک مسئلہ نہیں ہے. ہر مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس مسئلے کے خلاف ایک باضابطہ جنگ لڑنی پڑے گی. ہر مسئلے کے خلاف ایک پوری مہم اور تحریک چلانے کی ضرورت ہے. لیکن آخر اتنا کام ہم بغیر منصوبہ بندی کے کیسے کریں گے؟ دیکھیے، آپ اگر یہ 5 امور کو اپنے محلے کے اندر نافذ کرنے کا نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارے امور اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اس پروگرام میں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنے امور کام کے ہونا چاہیے اور جتنی جہتوں سے محنت ہونا چاہیے، یہ 5 کے اندر سب کے سب آ گئے ہیں. حضرت نے فرمایا تھا. بہرحال اس 5 کو سمجھیے کیسے کام کریں گے. اب آپ لوگوں کی تھوڑی زیادہ توجہ میں چاہوں گا. ہاں بھائی، سب متوجہ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں مبارکبادی دوں گا ہمارے مکاتب کے ذمہ داران کو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ بھی مکاتب کے راستے سے اس کام کو آسان سمجھتے ہیں.
ہوتا کیا, ایک محلے میں ایک مکتب چل رہا ہے اور مکتب میں 100 بچے آ رہے ہیں. ہوا کیا, دیکھنے والی دنیا کی آنکھ یہ ہے کہ 100 بچے ہیں, اور مکتب کے ذمہ دار اور محلے کے ذمہ دار کی آنکھ یہ ہے کہ 100 گھر ہے, 100 خاندان ہے, 100 خاندان. اب جب یہ مکتب قابو میں آ گیا نا, تو اس کے بعد یہ مکتب کو ذریعہ بنا کر کے پورے محلے کے اوپر بہت مضبوط آپ محنت کر سکتے, کیونکہ محلے کے آلریڈی 100 خاندان تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں, کام کرنا آپ کے لیے آسان ہے. لیکن اب ترتیب کیا ہوگی, دیکھیے یہ 5 جو ہے نا, 5 میں سے نمبر 1 ہے ہر محلے میں 5 ٹیمیں ہونا چاہیے. 5 ٹیم. آپ بولیں گے کہاں سے لائیں گے صاحب 5 ٹیم؟ 5 ٹیم کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیے اس وقت یہاں تو جتنے نوجوان میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے دوست اسی فکر کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ بھئی حالات اتنے خراب ہے, پتہ نہیں اللہ مجھ سے شاید کچھ کام لے لیتا ہوں گا, اس وجہ سے پروگرام میں جا رہا ہوں, یہی سوچ کے آئے ہوں گے. اور اس وقت ہر نوجوان بے چین ہے, بے قرار ہے. بہت سارے علماء کو بول رہے ہیں, لیڈروں کو بول رہے ہیں, اور ہمارے بہت سارے دوست وہ ہیں جو دل کے اندر یہ بات رکھے ہوئے ہیں کہ حالات خراب ہے, بے کیا کرنا بولو کریں گے. ان کے سامنے کچھ بھی وہ نہیں ہے, ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپس میں دونوں چاروں پیسے ڈال لے کے, کوشش کر لے کے, بیٹھک رکھ لے کے اپنے اپنے حساب سے کام شروع کر لے رہے. لیکن اگر ہم یہ آئیڈیالوجی ان کو دیں گے تو اس کے نتیجے میں کام مضبوط ہوگا. دیکھیے ہر محلے میں 5 ٹیمیں ہونا چاہیے. آپ بول رہے ہوں گے ایک ٹیم کام کرنے کو نہیں مل رہی, اتنا بڑا جلسہ کرے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. وہ جو فکر کرنے والے علماء ہیں ان نے پورا کر لینا پڑا, کوئی بھی نوجوان آئے نہیں. آئے بھی ہوں گے ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان, میں بول رہا ہوں ایسا عام طور پہ. دیکھیے اب یہاں سے جائیں گے ہم لوگ, جانے کے بعد ہر ساتھی اپنی مسجد میں, مسجد کے کچھ ساتھ اور مصلیوں کو لے کر کے مشورہ کر کے ایک محلہ کمیٹی بنانا. کیا کرنا بھائی؟ ایک محلہ کمیٹی بنانا. محلہ کمیٹی میں 15 افراد بھی رہے تو ابھی انیشیل لیول پر ابتدائی اعتبار سے دیکھا جائے تو 15 ساتھیاں بھی کافی ہے. ایک محلہ کمیٹی بناؤ. بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ مشکل ہے. NRC آئے وقت بہت باتیں چلے گی کہ محلہ کمیٹیاں بناؤ 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 بولو. آپ کے پاس تو پورے محلوں میں بن گئے تھے ہوں گے محلہ کمیٹیاں, بن گئے تھے ہوں گے, رجسٹروں میں نام آ گئے تھے ہوں گے, کام شروع کر دیے تھے ہوں گے, سب ہو گیا تھا ہوں گا. ہمارے حضرت جہاں جا رہے تھے, حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے دیکھو محلہ کمیٹیاں تم لوگ بنا رہی, NRC کے نام پہ بنائیں گے, NRC دبنے والا ہے, محلہ کمیٹیاں سو جانے والی ہے. نہج نبوی پر کام شروع کرو گے تو محلہ کمیٹیاں زندگی بھر کام کرتی رہے. ہوا ایسے NRC دوا, محلہ کمیٹیاں پتہ نہیں کہاں چلے گئی, وہ اپنے کو نامہ بھی یاد نہیں ہے, رجسٹراں بھی گم گئے, سب کدھر کی چلے گیا پورا. یہ مسئلہ ہو گیا. بھائی محلہ کمیٹی بنانا ہے جا کر کے, اور محلہ کمیٹی کی جو ساری چیزیں ہیں نا, بہت ساری روایات تو میں خود جمع کیا تھا, لیکن آپ کے سامنے وہ 100 200 400 روایات کیسے پیش کی جائے گی, اس لیے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے وہ پوری روایات کو سامنے رکھ کے 5 کیٹیگریز بنا دیے. ٹھیک ہے, مدینے میں کام کیسا ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کے 5 کیٹیگریز بنا دی. تو مدینہ منورہ میں یہ 5 لیول پہ کام ہو رہا تھا. اب ہم جا کے محلہ کمیٹی بنائیں گے. 15 افراد رہے سمجھو آپ. 15 افراد میں سے 3 ساتھیاں ذمہ داری لے لیں گے محلے کے مذہبی کاموں کو انجام دینے کی. 3 ساتھیاں ذمہ داری لے لیں گے تعلیمی کاموں کو, ایجوکیشنل سروسز کی. 3 ساتھیاں فائنانشیل, 3 سوشل, اور 3 ساتھیاں فزیکل ایکٹیویٹیز کی ذمہ داری لے لیں گے. ان کا سب سے پہلا کام کیا ہے بھائی؟ یہ 3 کی جو آپ کیٹیگری بنائے نا, یہ 3 رہنے والے نہیں ہیں. یہ 3 تو ابتدائی طور پر کور ٹیم بولتے ہیں نا, ویسی کور ٹیم ہے ابھی تو یہ. اب ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ممبرز کو بڑھائیں. ہر 3 اپنے ممبرز کو بڑھائیں, محلے کے اور نوجوانوں سے بات کریں, اپنا ٹیم ممبر بنائیں. ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب تھوڑے ہی دن پہلے فرما رہے تھے کہ ایک صاحب پوچھے کہتے غیر مسلم, انہوں پوچھے کہتے کہ آپ لوگوں کے اتنے پروگرام ہوتے وہ ہوتے, آپ لوگوں کے پاس کتنے ممبر ہیں؟
ورکنگ ٹیم ورکنگ ممبر آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تو بولے کہتے کہ کیا ورکنگ ممبر کتنے ہیں؟ بولے تو کتنے بھی نہیں ہے کچھ بھی. تو وہ بولنے والا جو غیر مسلم تھا اس نے کہا کہ اچھا اتنے پروگرام ہوتے نا پھر آپ کے پاس؟ تو ہاں ہوتے, لوگ آتے سنتے جاتے. اچھا ہمارے پاس ایسا ہوتا کہ 5 آدمی 10 آدمی بھی کہیں بھی جڑے تو وہ 5-10 کو ہم اپنا کارکن بنا لے کے چھوڑتے. کارکن اپنے کام کا آدمی بنا لے کے چھوڑتے, اس کو کارکن بنا لیتے, اپنا ممبر بنا لیتے. آپ لوگوں کے پاس جو اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے اگر کارکن بنا لیے تو ان لوگوں کام پہ لگتے, کام دیے تو کام ہوتا. تو بہرحال ایسا مسئلہ ہے. اب ایسے وقت میں ضرورت اس بات آپ سنے ہوں گے بھائی مدینہ منورہ میں جتنے باشندے تھے مدینہ کے وہ سب کے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے ممبر تھے. پکا ہے. ہمارے پاس جو اس وقت ایک بہت بڑی تنظیم کام کرتی ہے RSS, آپ سنے ہوں گے, ہر جگہ ان کے ممبر سے. مزدور یونین کے ممبر ہیں, ان کے وہ ممبر, ان کے یہ ممبر, آٹو چلانے والوں کی یونین, ہر ایک کی یونین بنی ہوئی. محلے کا ہر فرد کسی نہ کسی اینگل سے اس کام کا ممبر ہونا چاہیے. کام کیا ہے بھائی؟ دیکھیے جو مذہبی ایک ٹیم کو لیں گے, اب ایک ٹیم رہے گی جو مذہبی کاموں کو سنبھالے گی. ان کا کام کیا ہے بھائی؟ محلے کے ہر دینی شعبے کو مستحکم کرنا, ہر دینی شعبے کو مستحکم کرنا, یہ کام ان کا رہے گا. کیا مطلب ہے بھائی؟ محلے میں درس قرآن ہو رہا نہیں ہو رہا تو وہ جو 10 سال سے لوگ 4 5 8 بیٹھ رہے ہیں اتنے بیٹھ رہے ہیں یا بڑے کچھ تو بھی نہیں, تو ہر ہفتہ یہ لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں گے کہ بھئی اس ہفتے ہم لوگ محلے کے ہر گھر اور ہر فرد کو درس قرآن کی دعوت دیں گے. 100 گھروں کا ایریا ڈیسائیڈ کر لیجئے اور یہ 100 گھروں کے اوپر یا 50 گھروں کا ایریا ڈیسائیڈ کر لیجئے. 50 گھر پر ایک ہفتے میں درس قرآن کی بات, درس حدیث, درس فقہ, مکتب, دعوتی کام, عورتوں میں شعور بیداری, عورتوں کے پروگرام. آپ کے محلے میں کتنے دینی کام ہو سکتے ہیں وہ پورے دینی کاموں کی فکر کر کے اس کو قابو میں لانا, اور اپنی جو ٹیم ہے یہ ٹیم کو بڑھا کے مختلف ساتھیوں کو مختلف کاموں حوالے کرنا. اسی کے اندر اگر کوئی ایسے فرقے ہمارے محلے میں آ کے کام کر رہے ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ویسے لوگوں کو بھی یہی ٹیم فیس کرنا. اس طرح سے ایک پوری ٹیم جو ہے مذہبی سرگرمیوں کو اپنے ذمے لے کر کے محلے کو ریلیجیس لیول پر ڈیولپ کرنے کی فکر کرنا ہے. کیا بھئی؟ ریلیجیس لیول پر ڈیولپ کرنے کی فکر کرنا ہے. اب مکتب اگر رہے گا سمجھو تو مکتب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پورے گھراں ہمارا پہلا ٹارگٹ بن جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ کسی گھر کا کوئی فرد ایسا نہ رہے جو کسی نہ کسی اینگل سے کسی دینی سرگرمی سے جڑا ہوا نہ ہو. انہوں کم سے کم جمعہ کے بیان میں تو بھی آنا, کہیں تفسیر میں تو بھی بیٹھنا, بالغان مکتب میں تو بھی لگنا, نسوان مکتب میں تو کہیں تو بھی ایک سیٹ ہونا. کسی نہ کسی دینی سرگرمی سے ہر مرد اور ہر خاتون کا جڑا ہوا ہونا ضروری ہے, اور اس کی پوری ریسپانسبلٹی رہے گی یہ ریلیجیس ٹیم پر, یہ اپنی فکر کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو محلے کے حفاظ ہیں, علماء ہیں, اور جو دعوت کا کام کرنے والے ساتھی ہیں ماشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں, آگے کریں گے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے, وہ کیا دیکھا بھائی کہ تعلیمی اعتبار سے ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں, کیا صورتحال ہے, اور اس تعلیمی صورتحال کو, اس رپورٹ کو رکھ کر کے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہی 100 گھروں کا جو ٹارگٹ ہے اس کو لے کر کے ایک ٹیم بنے گی, ایجوکیشنل ٹیم. ان کا کام کیا؟ یہ 3 دیکھیے. نمبر 1, اسٹوڈنٹس کو محلے کی سطح پر ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. آپ پورے محلے کے اسٹوڈنٹس کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیے, آپ انسٹاگرام پہ ان کا ایک گروپ بنائیے, آپ ویسا کریے اور ان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے. ان کے مختلف ایونٹس کنڈکٹ کریے اور مختلف پروگرامز ان کے رکھیے
طلبا کا جوڑ اسٹوڈنٹس کا جوڑ بولے تو نہیں آ رہی, تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم, کام شروع ہوا تو وہ پورا مواد ہم لوگ ادھر بھیج بھی دیتے. ان لوگ کے عناوین ہیں ہاؤ ٹو, آج کل جو چل رہا ہاؤ ٹو پریپیئر یور ایگزامینیشن. اب امتحان قریب ہے نا, آپ امتحان کی تیاری کیسے کریں گے, یہ بینر لگتے ہی دکھ 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 بھاگ کے آ رہے ہیں پورے. ہمارا کام کیا ہے بھائی, وہ آئیں گے ہم ان کو بتائیں گے امتحان کی تیاری کیسے کرنا ہے, لیکن ہماری فکر کیا ہے, ان کے دماغ, ان کے سر میں جو دماغ ہے وہ دماغ اسلامی بن جائے. یہ تو بہانے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے قریب کریں گے اور اس کے اوپر پوری بات کریں گے. 1 گھنٹے کے پروگرام میں سے اس عنوان کے اوپر 45 منٹ بات ہوتی ہے اور ایسا پروگرام پروجیکٹر کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں, ان کے موضوع سے متعلق پروگرام پیش کیا, 15 منٹ کسی عالم دین کی ذہن سازی کی بات ہوتی ہے. ایک عنوان ہے ہاؤ ٹو پریپیئر یور نیو اکیڈمک ایئر, نئے سال کے لیے آپ کیسے پریپیئر ہو سکتے ہیں. نئے سال, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, گول سیٹنگ, ٹائم مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ان کو ہم سے قریب کر سکتی ہے, وہ عناوین پہ پروگرام. وہ آئیں گے, پروگرام سنیں گے, ان کو بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, اپنی کمی سمجھ میں آئے گی اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس کی اسلامی ذہن سازی اور ان کو کام پر کھڑا کرنے کے لیے ہم کو ایک طبقہ مل جائے گا. اب ہوا کیا, ایک جگہ پروگرام ہو رہا تو 70-80-100 بچے اسٹوڈنٹس میں جمع ہوتے, تو یہ ایک 2-4 مہینے تک وہ پروگرام ہوتے رہا. اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں, کر رہے ہیں, آپ لوگ شریک ہو رہے ہیں, آپ لوگ بھی امت کے لیے کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں ضرور کر سکتے ثابت. کیا کرنا بولیے؟ ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. کتنے پیسے جمع کرنا؟ وہ تو جوشیلے رہتے ماشاءاللہ سے, جوش سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ہم بولے پیسے ویسے نہیں, آپ کے جو اسکلز ہیں نا وہ دیو پہلے, اور ان کے نامہ لکھ کے وہ کر کے ان کو ایک چھوٹی سی ٹریننگ دیے, کہے کہ ووٹر آئی ڈی کریکشن کیسا کرنا. ایک چھوٹی سی ٹریننگ دیے, وہ 70 بچوں میں سے 20 بچوں کو دیے. تو ان لوگوں سب سیکھ لیے, سیکھ لے کے ہر گلی میں لیپ ٹاپاں لے کے بیٹھ گئے, بینر لگا لے کے ووٹر آئی ڈی کریکشن کرانا ہے تو آؤ. پورے محلے کے ووٹر آئی ڈی 2 دن میں کریکٹ ہو گئے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ووٹر آئی ڈی کا. نام نکالے جا رہے ہیں, الیکشن سے الگ کرنے کی کوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. تو وہی بات ہے, آپ پیچھے جائیے, صلاحیتوں کا چندہ کر کے ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے حساب سے کام پہ کھڑا کرنا. صلاحیتیں ان لوگوں کے پاس ایسی ہے کہ جو ہے اپنی صلاحیت کے حساب سے دیکھے تو گوگل کو خرید لیتے, مگر اپن کام دیے تو کام کریں گے. ایک علاقے میں وہاں کے نوجوان ساتھیوں نے اپنے بہت سارے اس کو استعمال کر کے, تعلقات کو استعمال کر کے, آپ کو پتا ہے آدھار کارڈ کریکشن کرانا ہو, بنانا ہو, صاحب آپ کو سلاٹ بک کر کے آفس پہ جانا پڑتا, الٹا لٹک گئے تو بھی آفس پہ جانا پڑتا. ہمارے پاس تلنگانہ میں عجیب کارگزاری. وہ کارگزاری یہ کہ پورا آفس جو ہے اپنے مسجد میں لا کے بٹھا دیے, پورے آفس کا پورا اسٹاف آ گیا مسجد میں 3 دن کے واسطے. 8 افراد اپنے کمپیوٹرز کے ساتھ, اپنے پرنٹروں کے ساتھ, سب کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور وہاں آدھار کارڈ کا کیمپ لگ گیا. ہم لوگ خود یہ MSCC کے کارگزاریاں سنا رہا ہوں میں آپ. جب معلوم ہوا تو میں جا کے پوچھا, ارے یہ کیسا ہو گیا بھائی, پاسبل ہی نہیں ہے, یہ قانون کے خلاف ہے. تو بولا گا سب اپنی جگہ چلتا, مول صاحب ایسا ایسا کرے, ہم لوگ ہو گیا, انہیں خوش ہو گیا, ہمارے کو پرمیشن دے دیا اور ہو گیا. تو بولا دوسروں کا بھی کرا سکتے کیا؟ تو ہاں بالکل کرا سکتے. تو پھر ایک جگہ سے اور ایک تقاضا آیا, تو میں آزمانے کے لیے بھیجا, یہ کرا کے بھیجو. تو وہی قریب ملک پیٹ کا یہ کارگزاری ہے, اکبر باغ مسجد اکبری کی, اور میں اس کے قریب چنچل گڑھ کا ایک ایریا بھیجا. تو وہ چنچل گڑھے کو بھی وہ جو ہے اپروو کرا کے بھیج دیے, اور وہاں بھی کیمپ لگ گیا. 2 دن کا کیمپ وہاں لگا ہوا تھا, آدھار کارڈ کیمپ, جو قانونی اعتبار سے آپ کو جانا ضروری ہے. کہاں پر؟ آفس پر. میں بتا رہا ہوں کہ آپ اسکلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ اگر پلان بنائیں گے کام ضرور ہوگا. بہت بڑے بڑے کام یوں سلوٹوں کے اندر نمٹ جائیں گے. ایک علاقے والوں نے صرف 1 سال کے اندر 10 لاکھ, اور علاقہ مالدار نہیں, بہت ہی متوسط بلکہ غریب علاقہ ہے, وہاں پر 10 لاکھ کا کام ان لوگوں نے کیا ہے. بس کیسے؟
صلاحیتوں کو استعمال کر کے خود من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. بہرحال یہ چھوٹی سی ٹیم رہے گی جو ایجوکیشنل لیول کے اوپر محنت کرے گی, اسٹوڈنٹس کو جمع کرے گی, ان کے پروگرام کرے گی, اور اس طرح سے پورے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر کے ان کا ویژن درست کرنا, ان کی فکری تربیت کرنا, وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کے اوپر ان کو ماہر بنانے کے سلسلے میں فکریں کرے گی, اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور بڑے ہی غیر معمولی نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں. تیسرا کام ہے بھائی فائنانشیل سروسز. فائنانشیل سروسز کس کو کہتے ہیں بھائی؟ معاشی بے روزگاری. معاشی بے روزگاری آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی کسی, مجھے ابھی 15 منٹ کا ٹائم ہے اور 15 منٹ میں بات انشاءاللہ پوری ختم ہو جانے والی ہے, یعنی چھوڑ کے ہٹنے والا نہیں ہوں, اپنے ٹائم کے اندر. دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے کہ ایک حربہ ہے دشمنوں کا کہ آپ اگر کسی کو بٹھا دینا چاہتے ہیں اس کے فائنانس پہ, اس کے ریڑھ کی ہڈی پہ وار کرو, اور ریڑھ کی ہڈی ہے فائنانس, ان کی معیشت پہ وار کرو تو ہوتا کیا بھائی؟ آپ کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے صاحب, کہاں سے آیا آپ کے پاس اتنا پیسہ. اگر آدمی کو بٹھانا ہے تو یہی اس کی معیشت پہ حملہ کرنا ہے, پوری قوم کو بٹھانا ہے تو بھی یہی معیشت پہ حملہ کرنا ہے, کیونکہ معیشت اگر کمزور ہو گئی تو آدمی اٹھ نہیں سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بڑی فکر فرمائی ہے کہ مدینے کا کوئی آدمی بے روزگار بھی نہ رہے اور مدینے کا کوئی آدمی اپنے معاشی مسائل میں دوسروں پر ڈیپینڈ بھی نہ رہے. سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد, وہ جو ابتدائی کام ہے میثاق مدینہ مرتب ہوا, مواخات ہوا, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پورے یہودیوں کے جو قرضے تھے وہ قرضے ختم کروائے, اور پورے یہودیاں جو اپنے پروڈکٹس بنا کر کے پرووائڈ کرتے تھے مدینہ منورہ کو اور مدینے کے باشندوں کو, اس کو ختم کروا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے اسکلز مدینے کے باشندوں کو سکھا دیے. تم اپنا بناؤ, اپنا استعمال کرو. یہ ہو گیا. اس وجہ سے بھائی یہ بہت اہم پارٹ ہے, شریعت میں اس کی بہت اہمیت ہے. اصل میں ہوا یہ کہ ہم لوگ فقر و فاقے کی روایات اتنی سن لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پیسہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. غزوہ خیبر کے بعد صحابہ اتنے مالدار ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے کہ زکوٰۃ ہی ان لوگوں کی لاکھوں میں نکلتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بہت زیادہ پیسہ ماشاءاللہ سے آ رہا تھا, آ گیا تھا, اور ایسا سسٹم ان لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر کے ساتھ فقر کو جوڑا ہے کہ فقر کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت سے پردہ فرما رہے تھے تو امت پوری دنیا کو دینے کی پوزیشن میں تھی. اب آئے دن یہ خبریں سننے میں آتی ہے کہ وہ گاؤں میں قادیانیاں گاؤں والوں کو کھانا کھلا کے قادیانی بنا لیے, اب لینے کی پوزیشن میں آ گئی پوری امت. یہ بہت اہم پارٹ ہے. شاید اس کو اس طرح سے یعنی اسلامک ریکوائرمنٹ کے طور پر ابھی تک یہ بات آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی, لیکن اس وقت امت مسلمہ کو فائنانشیل بیس پر اسٹرانگ بنانا اور ان کی معیشت کو مضبوط کرنا, میرے بھائی 3 مرتبہ کہتا ہوں, یہ اسلامک ریکوائرمنٹ ہے, اسلامک ریکوائرمنٹ ہے, اسلامک ریکوائرمنٹ ہے, اسلامی تقاضا ہے. کریں گے کیسے بھائی؟ دیکھیے محلے کی سطح پر ایک ٹیم بنے گی, وہ ٹیم یہ 3 پوائنٹس کے اوپر کام کرے گی. نمبر 1, بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کرنا. کیسے کریں گے اس کی پوری ٹریننگ دے دیتے ہم لوگوں کا, کوئی بڑا کام نہیں ہے. نمبر 2, ہوم میڈ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا, یعنی گھر میں بنانے کے استعمال کرو بھائی. وہ کوکا کولا اور اسپرائٹ باہر سے کئی کو لا رہے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کو. ہر چیز گھر کے اندر بنائی جائے اور ترتیب یہ بنائی جائے. ہم لوگ گئے تھے بھٹکل,
تو جب بھٹکل گئے تو وہاں پر عجیب بات ایک دیکھنے میں آئی. وہاں بہت ساری خصوصیات ہیں. تو مہمان نوازی کے طور پر ان لوگوں نے مختلف چیزیں, ایک چاکلیٹ کھائے تو بہت مزیدار چاکلیٹ تھا. ہم نے پوچھا اچھا بھائی کون سی کمپنی کا ہے, کون سا چاکلیٹ ہے؟ نہیں کمپنی نہیں, یہ ہمارے گھر کے بازو والے بناتے ہوں. بسکٹ کا ہے, وہ بسکٹ بھی بڑا الگ ٹائپ کا بسکٹ تھا. یہ کون سا بسکٹ ہے؟ تو وہ گلی میں یہ بسکٹ بنتا ہے. اس کے بعد وہ جوس پیش کرے. وہ جوس پینے کے بعد میں خود اپنی طرف سے پوچھا یہ کون سی کمپنی کا جوس ہے؟ تو نہیں, یہ ہمارے ہی محلے میں فلاں گھر کے اندر بنتا ہے. بولا یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب وہ باہر کے کمپنیوں سے جو چیزیں بن کے آتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ہم استعمال نہیں کرتے. ایک جناب بسکٹ بنانے کی ذمہ داری لے لیا, ایک چاکلیٹ بنانے کی, ایک یوں. ہم لوگ کوئی بھی مہمان آیا تو یہی چیزیں خرید کے مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان لوگوں ویسی کوالٹی بھی ہمارے کو دے دیتے. ہمارا غور کریے, ہماری منی ہمارے درمیان روٹیڈ ہوتے رہتی. ہمارا پیسہ ہم باہر نہیں نکالتے زیادہ, باہر کا پیسہ اندر لیتے ہیں لیکن اندر کا پیسہ باہر نہیں لیتے. معذرت کے ساتھ میں اسلامک اکنامکس کا ٹیچر ہوں. یہ سن کر کے میں حیران رہ گیا اور میں بولا کہ اگر کوئی اکنامیکلی اس چیز کو ریفائن کر سکتا ہے تو یہ اکنامکس کا سب سے بڑا اصول ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ باہر سے پیسہ اندر لو, اندر کا پیسہ باہر جانے مت دو. یعنی آپ پروڈکٹس اتنے بناؤ کہ یہ پروڈکٹس باہر آپ پرووائڈ کریں اور باہر کا پیسہ اندر لے لیں, نہ یہ کہ باہر کے پروڈکٹس لے کر کے پیسہ ان کے پاس پھینک دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی جی ڈی پی گر جائے گی, اکنامیکلی ویک ہو جائیں گے آپ, جیسا کہ اس وقت ہمارا ملک چل رہا. کون کیا کر رہا اور کون سی حکومت کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم کمیونٹی کا فائنانسنگ سسٹم مضبوط ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ اجتماعی لیول کے اوپر مضبوط منصوبہ بندی سے کام ہو سکتا ہے. ایک ٹیم, ہر محلے میں ایک ٹیم اگر یہ فکریں کرنا شروع کر دے تو میرے بھائیوں پورے انگول سے یہ بات مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ انگول کے باہر سے کوئی پروڈکٹ اندر آ کر کے بکے. ہو ہی نہیں سکتا. صرف آپ یوٹیوب کے اوپر چیک کر لیں تو آپ کو بے شمار قسم کے اسکلز مل جائیں گے کہ کون سی چیز کیسے تیار کی جاتی ہے. اب کوئی مشکل نہیں رہا, بس آپ کو منصوبہ بندی کرنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک ٹیم کام کرے گی سرکاری اسکیموں کو ہر مستحق تک پہنچانا. گورنمنٹ کی اتنی اسکیمیں ہیں, لینے والا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن محلے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر اسکیم کو اس کے محلے تک جس کے یہ ایلیجیبل ہے اس تک وہ اسکیم پہنچائیں گے. آپ کسی کی 1000 روپے مدد کر دیں گے, دیکھنے والا دیکھ کے کہے گا کتنا سخی آدمی ہے, لیکن آپ کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 1000 کی مدد کرنے کے بجائے معلوم کریں کہ یہ کون سی اسکیم کا ایلیجیبل ہے, وہ اسکیم اس کو دلا دیں, ہر مہینہ اس کے اکاؤنٹ میں 3000 روپے آتے رہیں گے. یہ بڑا احسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ 1000 کی مدد کریں. اور ایسے ہی 1000 کی اتنے کی مدد کر کے اور ہم عادت ہی خراب کر رہے ہیں. اور کیا, فائنانشیل لیول پر امت کو مضبوط کرنا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. یہ تیسری ٹیم کا کام ہے. نمبر 1 ریلیجیس ایکٹیویٹیز, نمبر 2 ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز, نمبر 3 فائنانشیل ایکٹیویٹیز. اب ہے چوتھے, ہندو مسلم کر کے اس ملک کو خراب کرو اور ملک کے امن و امان کو ختم کرو اور اسلام کو رخصت کرو. وہ کتنا کہتے ہیں, کہتے رہ جائیں. ہمارے پاس اپنے نبی کا اسوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ ایک مسلمان کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ اسلام سے اور قریب ہو رہا ہے, غیر مسلم کی مدد ہوتی تھی تو وہ ایمان سے قریب ہو جاتا تھا. لیکن اس وقت یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. مدد اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ واٹس ایپ فیس بک کے اوپر میرا کچھ چرچا ہو جائے. سوشل سروسز ہو رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے آرگنائزیشن کو ہم نے کیا سروسز پرووائڈ کی ہے یہ رپورٹ پیش کرنا ہے, اس لیے ہم کو کام کرنا پڑے گا. نہیں بالکل نہیں میرے بھائیوں. آرگنائزیشن ہو
کہ نہ ہو. سوشل سروسز کی ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے. اس کے ذریعے سے یہ نفرتیں ختم ہوگی اور یہ ایک ہمارے پاس داعیانہ ہتھیار ہے. میڈیکل کیمپ رکھیں گے اور اس میڈیکل کیمپ کے ذریعے سے مسلم اور غیر مسلم کو بلا کر کے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے انہیں متاثر کریں گے کہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمان اتنے اچھے رہتے. انہیں کھلائیں گے, انہیں اور سماجی خدمات فراہم کریں گے, بین المذاہب تعلقات کو ہم استوار کریں گے, دستاویزات کی تصحیح, ڈاکومنٹیشن کا کام کریں گے اپنے محلے کی سطح پر, محلہ صاف ستھرا رہے اس کی فکر کریں گے, ایمبولنس کا نظام محلے کے اندر بنائیں گے, کوئی غیر قانونی سرگرمی نہ ہو محلے میں اس کی فکر کریں گے. اگر سب مل کے یہ کرنے لگ گئے تو ایک ہی کام ہوتا, دوسرے کام نہیں ہوتے. اس کے واسطے ایک ٹیم یہ کام کرے گی. ہم لوگ اورنگ آباد گئے اور وہاں ہم نے ایک سسٹم دیکھا کہ بھائی نماز میں, عشاء کی نماز میں آتے ہوئے اکثر مصلیاں رات میں گھر میں جو کھانا سالن پکتا وہ ایک پاکٹ میں ڈال لے کے پیک بنا لے کے مسجد کو آ رہے, مسجد میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں رکھ دے رہے. نماز ختم ہونے تک 30-40 پیک وہاں پر جمع ہو جا رہے ہیں. اب یہ 30-40 پیک غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ زمانے میں کون اتنا غریب کے کھانے کو کھانا نہیں ہے اس کو, یہ زمانے میں کون ایسا تو نہیں. اچھا, یہ تقسیم کرنے کے واسطے کون آگے آئے؟ گلے میں چینا, ہاتھ میں کڑے ڈال لے کے چوراہوں کے اوپر ٹھیٹھی ٹھاٹا کر لیتے بیٹھنے والے, ویڈیو گیمز کے اوپر مصروف جو نوجوان تھے, ان لوگوں سے درخواست کر لیے کچھ بھی تمہارے کو دینا نہیں ہے, تمہارے سے ہم کچھ بھی دین کی بات نہیں کر رہے, بھاگو نکو ذرا, یہ ہے غریبوں میں تقسیم کر دیے تو کچھ تو بھی دعا لگ جاتی بیٹا بول کے. ان لوگوں کو بولے تو آئے, ارے اتنا اچھا کام, ضرور آئیں گے, ادھر ادھر وقت خراب کرنے کو. آئے, لے گئے, تقسیم کرے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. ایک بیچاری بہت بوڑھی خاتون ایک کمرے میں رہتی تھی, اس کو 4-8 دن تک دیے. وہ غیر مسلم تھی, دعائیں دے رہی تھی, کر رہی تھی. 8ویں دن وہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا میں تم لا کے تو دے رہی مگر میرا منہ پکا ہوا ہے, چھالے پورے بھرے ہوئے ہیں, میرے کو تھوک نگلنے نہیں آ رہا ہے, یہ کیسا کھاؤں گی میں. دوسرے کو دے دیے تو اس کا تو بھی پیٹ بھرتا. بولے تو ان لوگوں نے کیا کرے, رکشے والے کو بلا کے رکشے میں اس عورت کو بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. وہ ڈاکٹر بھی کون, وہ بھی ایج کام میں جڑا ہوا ایک آدمی. تو ڈاکٹر بولا کہ میں فیس نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اپنا تو کام ہی چاہیے. تو اس کے بعد میڈیکل کو لے گئے, میڈیکل کا آدمی بھی کام سے جڑا ہوا, انہیں بولا میں بھی پیسے نہیں لیتا ہوں, انہیں فری میں دوا دے دیا, انہیں فری میں علاج کر دیا. آئی بیچاری, دوائیاں کھائی اور الحمدللہ اس کو صحت ہو گئی. دوسرے دن بہت متاثر ہوئی اور جو ہے بہت اپنے زبان میں دعائیں دے رہی, وہ کر رہی سب. اس کے بعد اپنی داستان سنائی, بیٹے میں غریب نہیں ہوں, میرے 3 بیٹے ہیں, اچھی تنخواہ پہ فلاں جگہ بیٹے میرے نوکری کر رہے ہیں, میرے بھواں بھی نوکری کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بول کے میرے کو ان لوگوں یہاں لا کے ڈال دیے, کھانا لا کے دیتے بول رہے مگر ان لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا تو نہیں لا رہے, میں ایسی گزار لے رہی ہوں وقت. تملا کون ہے, تمہارے کو کون بھیجے؟ کوئی بھی نہیں اماں, ہم لوگ اللہ رسول کے مہمان ہیں, ہمارے کو ہمارے نبی سکھائے بول کے کر رہے ہیں. بس اس کے بعد کیا بولتا تمہارا مذہب وہ بولو میرے کو بس. یہ ہے سوشل سروسز, اس کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اوپر سے کتنی ہی نفرت کا نظام چلے, لیکن میرے بھائیوں گراؤنڈ لیول پہ آ کر کے وہ نفرتی سسٹم فیل ہو جائے گا. یہ چوتھی ٹیم, 5ویں ٹیم کام کرے گی. ہر نوجوان محلے کا صحت مند ہونا چاہیے, اور اس حد تک صحت مند ہونا چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں وہ ایکٹیو ہو اور سیلف ڈیفنس میں اویئر رہے اور اپنے حفاظت خود اختیاری کے حوالے سے باشعور رہے. سب کو اندازہ ہے, اس کی کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں ایک ٹیم کام کرے.
جو محلے کے ہر نوجوان کو ویڈیو گیمز سے اٹھا کر کے فزیکل گیمز کے اندر لگائے اور فزیکل گیمز سے اس کو سیلف ڈیفنس کے اندر لے جا کر کے اس کو اویئر کرے کہ بھائی اپنی حفاظت، اپنے خاندان کی حفاظت ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ 5 امور کے اوپر کام شروع ہو گیا تو بھائی بہت کم وقت میں بہت غیر معمولی نتائج آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس لیے اب آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کہ کون کون ایسے ساتھی ہیں جو اس کام میں جڑنا نہیں چاہتے ہیں؟ کون کون ایسے ساتھی ہیں جو اس کام میں جڑنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ارادہ کریں، عزم کریں اور پوری توجہ کے ساتھ پروگرام کو آپ نے سنا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔